بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے مطابق ایک ایسی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور ایسی مخلوق خدا کو جنات کہا گیا ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں جنات کے نام سے ایک پوری سورۃ جن واقعہ ہے۔ ناظرین، آج ہی کی ایک ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک جن کا تبصرہ کریں گے جنہوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین سے ہم کلامی کی تھی۔ ناظرین، بات یہ تھی کہ کیا صرف انسان ہی نے یہ واقعہ کربلا دیکھا تھا یا کسی اور مخلوق نے بھی؟ ہم بات کر رہے ہیں ایک جن ظافر جن کی، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہم کلامی کی تھی، اور واقعہ کربلا جو کہ ایک دردناک واقعہ تھا، اور اس واقعہ میں ظافر جن نے کیا کردار ادا کیا تھا، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میں دریا کے سفر پہ تھا اور طوفان کے آثار تھے۔ ایک دم شدید اندھیرا چھا گیا اور پھر بس اتنا پتہ لگا کہ بڑی سی ایک لہر آئی جو میری کشتی سے ٹکرا گئی۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ شاید بے ہوشی میں کسی تختے پر پڑے ہوئے میں تیرتا رہا اور آخر اس جزیرے تک پہنچا۔ تھوڑی طاقت آئی تو رینگتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، وہ آواز دور سے آ رہی تھی۔ آخر میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بہت بڑے قد و قامت کا سیاہ فام ایک شخص تھا جس کے بال چہرے سے ہوتے ہوئے زمین تک بکھرے پڑے تھے۔ وہ راز و قطار روتا تھا اور میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ انگلی سے ریت پر یا حسین لکھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں رہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں ظافر جن ہوں۔ کربلا میں ظافر جن کا قصہ ہم تک کئی حوالوں سے پہنچتا ہے۔ ظافر جن وہ تھا جس نے میدان کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ظافر جن کے مطابق امام حسین دشمن فوج پر حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ یکا یک گرد بلند ہوئی اور ساتھ ہی عجیب شکل کا ایک مہیب آدمی سامنے آ گیا، جس کی سواری سر سے کمر تک گھوڑے کی طرح اور پاؤں شیر سے ملتے جلتے تھے، اور امام کو ادب سے سلام کیا، اور امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو جواب دیا کہ میں ظافر زاہد ہوں، شاہ مرداں کا ادنا خادم ہوں، اور میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے۔ آپ کے والد نے جب بیر العلم میں فتح کے بعد جنات کو مسلمان کیا تو میرے باپ کو ان پر حکمران بنایا تھا۔ ان کا نام راحیل جن تھا، اور باپ کی وفات کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں۔ سب جن میری رعیت میں ہیں، اور آپ حکم کریں میں اپنی فوجیں لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ لوں۔ امام نے کہا کہ تم جن ہو، یہ انسان ہیں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور تم انہیں دیکھ دیکھ کر قتل کرو گے۔ جن نے کہا کہ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے، اور امام بولے وہ خدا کی رضا سے آئے تھے اور تم میری محبت میں آئے ہو، اور میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور میں اس جنگ میں نہ بچوں گا۔ ظافر جن نے انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کی پیش گوئی بھی کی، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ پھر ظافر جن نے کہا کہ اجازت دیجئے اہل بیت کو حفاظت سے مدینہ پہنچا دوں۔ فرمایا مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں اور قید کی سختیاں اٹھائیں۔ اے ظافر، تو لوٹ جا، اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ کچھ روایات کہتی ہے کہ ظافر جن وہاں رک گیا اور چپ چاپ سب دیکھتا رہا، اور جو داستان زیادہ مشہور ہوئی وہ یہ کہ ظافر جن واپس گیا تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آئے ہو؟ تو اس نے سارا قصہ اپنی ماں کو سنایا، تو ماں نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ، دوڑو، امام کی مدد کرو اور جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر ظافران جن وما اہل و عیال واپس آیا، لیکن اب شہادتیں ہو چکی تھیں، اور پھر یہ بیان سامنے آتا ہے کہ جب میں نے حضرت کو شہید پایا تو اپنے اہل و اطفال کے ساتھ کوفہ سے شام تک اسیران کے ساتھ رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا اور حکم نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ظافر جن 1930 تک زندہ رہا، اور اس کا بیٹا شاہ کاظم جنوں کا حکمران تھا، اور ایران میں ایک علاقہ جعفر جن نام کا اب بھی موجود ہے۔ اس تحریر کو لکھتے وقت یہ بھی علم ہوا کہ جنوں کی زیادہ تر مجلس جمعرات کو ہوتی ہے۔ ظافر جن ایک ایسا کردار ہے جو باوجود جنوں کا سردار ہونے کے بے بس ہے، اور امام کا حکم نہیں ہے، اور امام معیشت ایزدی کے آگے سر جھکا چکے ہیں، اور جو ہونا ہے وہ اٹل ہے۔
اس قسم کا منظرنامہ جہاں انجام پہلے سے طے ہے، وہاں ظافر جن کا کردار آخر کیا کر سکتا ہے؟ جزیرے پر جب وہ بندہ کشتی ٹوٹنے کے بعد پہنچا تو ظافر جن کو روتے دیکھا اور بات چیت کی اور اسے پہچان لیا اور سوال کیا کہ تم یہاں کیوں ہو، کیا کر رہے ہو اور یہاں پر کیوں رہتے ہو؟ ظافر جن مجبور ہے اور کیا بتائے اس مسافر کو کہ کس طرح امام حسین نے اس کو دشمنوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب ظافر جن واپس دوبارہ میدان کربلا میں پہنچا تو اسے میدان کربلا میں امام حسین کی لاشیں نظر آئیں اور وہ اس طرح روتے ہوئے اپنی کیفیت اس مسافر کو بتاتا ہے۔